نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وفی مقام آخر قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ورحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ جمعہ المبارک کی آج کی اس نشست میں گفتگو کے عنوان کے طور پر میں نے ایک مرتبہ پھر سورہ انبیاء کی اس معروف آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس پر ہم پچھلی کئی نشستوں سے بات کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ اور دوسرا سورہ اعراف جو کہ قرآن پاک کی 7ویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 156، اس کا کچھ حصہ جو میں نے تلاوت کیا ہے، باری تعالیٰ نے اس میں بھی اپنی رحمت کی نسبت ارشاد فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، فرمایا میری رحمت کائنات کی ہر شے پر وسیع ہے، محیط ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور فرمایا کہ میں عن قریب اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو متقی بن جائیں گے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیں گے، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ اس بات میں تو شک نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی ایک خیرات وہ ہے جو کائنات کے ذرے ذرے کو مل رہی ہے، کوئی اپنا ہے اسے بھی، کوئی غیر ہے اسے بھی، کوئی ماننے والا ہے اسے بھی، کوئی انکار کرنے والا ہے اسے بھی، کسی شے کو وجود مل جانا یہ خود ایک رحمت ہے، اور یہ قبلی والے آقا کی رحمت کی خیرات ہے۔ مگر اگر صحیح معنوں میں کوئی اس رحمت سے مستفید ہونا چاہتا ہے تو باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی وہ میری رحمت جو کائنات کی ہر شے پر وسیع ہے، اور اس رحمت کی پریکٹیکل صورت اگر تم دیکھنا چاہتے ہو، اس کو ایک محسوس اور مبصر شکل میں دیکھنا چاہتے ہو، تو فرمایا وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو ہم نے سب جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ اب اس رحمت سے صحیح معنوں میں مستفید وہ ہوں گے، فرمایا عن قریب میں یہ رحمت ان لوگوں کے مقدر میں لکھ دوں گا، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو متقی بن جائیں گے، جو اپنے من میں تقوی کا نور پیدا کر لیں گے۔ اور اس پر میں یہاں تک گفتگو کر چکا ہوں کہ جن تقوی شعاروں کے مقدر میں وہ رحمت لکھی جائے گی وہ متقی کون ہیں؟ وہ ہیں ہی وہ جو خود کو بارگاہ مصطفیٰ کے ادب میں فنا کر دیتے ہیں، جو کملی والے آقا کی محبت، عشق اور ادب میں خود کو مٹا دیں، یہی وہ خوش نصیب ہیں جن کے دلوں کو اللہ رب العزت تقوی کے نور کے لیے چن لیتا ہے۔ اس پر پچھلی نشست میں ہم نے بات کی تھی، اور ساتھ باری تعالیٰ نے دوسری بات اس مقام پر فرمائی وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور یہ رحمت ان لوگوں کے مقدر میں، ان لوگوں کے نصیب میں لکھی جائے گی
جو زکوٰۃ دیں گے۔ اب یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ باری تعالیٰ نے اس رحمت کے حصول کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کو بھی یہاں ضروری قرار دیا، ایک تقویٰ، دوسری زکوٰۃ۔ اس پر میں ایک ہی ایمان افروز بات بتاتا ہوں کہ کچھ صدقات ہوتے ہیں، زکوٰۃ بھی انہی صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ کچھ صدقات کو صدقات نافلہ کہتے ہیں اور کچھ کو صدقات واجبہ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ صدقات واجبہ میں سے ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو وہ رحمت کیسے ملتی ہے؟ سورہ توبہ میں باری تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ، اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود ان کے مالوں سے صدقات وصول کریں، آپ ان سے زکوٰۃ وصول کریں۔ تطہرہم وتزکیہم بہا، اور فرمایا یہ صدقات وصول کر کے اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ ان کی جانوں کو بھی اور ان کے مالوں کو بھی طہارت عطا کر دیں۔ اور اتنی بات کر کے آگے باری تعالیٰ نے جو خاص بات ارشاد فرمائی، آگے فرمایا وصلی علیہم، اور اے میرے محبوب مکرم پھر آپ ان صدقہ دینے والوں کے لیے میری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، آپ ان پر دم کر دیں، ان کے لیے دعا کر دیں۔ ان صلاتک سکن لہم، کہ محبوب تیرے ہاتھ اٹھنے کی دیر ہے کہ ان کی بے چین روحوں کو سکون مل جائے گا۔ تو وہ ہستی جس کو اللہ رب العزت نے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے، جب کوئی بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنے گنبد خضرا کے اندر اس زکوٰۃ دینے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ اور ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جس خوش نصیب کے لیے کملی والے آقا کے ہاتھ اٹھ جائیں گے، اس پر مولا کی رحمت کے دروازے کیوں نہیں کھل جائیں گے؟ اور ساتھ فرمایا یہ دو خوبیاں جو اپنے اندر پیدا کر لیں گے، والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، فرمایا حقیقت میں یہی وہ خوش نصیب ہیں جو ہماری آیات پر، ہماری نشانیوں پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اب متصل اگلی آیت کریمہ کے اندر جو کچھ میں نے پچھلی نشست میں جب گفتگو کی تھی اور آج جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں، اسی کی تائید کے طور پر باری تعالیٰ نے آگے بالکل اسی مضمون کو آگے کنٹینیو رکھا ہے۔ فرمایا وہ خوش نصیب جن کے مقدر میں اپنی رحمت کو لکھ دوں گا، اس رحمت میں سے جن کو حصہ وافر ملے گا، یہ کون ہے؟ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہیں جو میرے اس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی امی ہیں ان کی اتباع کرتے ہیں۔ فرمایا یہ تقوی شعار، یہ زکوٰۃ دینے والے، ہماری آیات پر ایمان رکھنے والے، جن کے مقدر میں اپنی یہ رحمت خاص لکھ دوں گا، فرمایا یہ کون ہے؟ یہ وہ خوش نصیب ہیں، فرمایا جو اس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں جو نبی امی ہیں۔ یہاں ایک ہی مقام پر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تین شانیں متصل بغیر کسی انقطاع کے بیان ہوئی ہیں۔ باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رسول بھی فرمایا، ان کو نبی بھی فرمایا، اور ان کو امی بھی فرمایا۔ فرمایا اگر چاہتے ہیں کہ اس رحمت میں سے حصہ وافر تمہیں بھی ملے، تو حصہ تب ملے گا جب تم صحیح معنوں میں پہلے میرے محبوب کی اتباع کرو گے۔ اور میں پہلے بھی یہ کئی بار نشستوں میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ یہاں بھی اطاعت کی بات نہیں ہے، اتباع کی بات ہے۔ اور اطاعت اور اتباع میں فرق یہ ہے کہ اطاعت بغیر محبت کے بھی ہو سکتی ہے اور محبت کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، مگر اتباع بغیر محبت کے اس کا تصور ہی کوئی نہیں ہے، کنسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور یہاں باری تعالیٰ نے اس رحمت کی خیرات پانے کے لیے اپنے محبوب کی اتباع کو شرط قرار دیا ہے۔ فرمایا وہ خوش نصیب جن کو اس رحمت میں سے حصہ وافر ملے گا، یہ وہ ہیں جو میرے اس رسول نبی امی کی اتباع کرتے ہیں۔ اتباع کسے کہتے ہیں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے دیکھا ایک جگہ پر اپنی اونٹنی کو گھما رہے تھے اور گھماتے جا رہے تھے۔ دیکھنے والے نے دیکھا اور دیکھ کر پوچھا کہ عبداللہ کو وجہ بھی نظر نہیں آ رہی، کیوں اپنی اونٹنی کو گھما رہے ہو؟ تو جواب دیتے ہیں بھئی وجہ میں نہیں جانتا،
بس میں نے تو ایک دن کملی والے آقا کو دیکھا تھا، وہ یہاں اونٹنی کو گھما رہے تھے، میں تو یار کی اس ادا کو پورا کر رہا۔ اسے اتباع کہتے ہیں، اور یہ کام بغیر عشق کے، محبت کے، جنون کے کوئی نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا اس رحمت میں سے حصہ وافر ان خوش نصیبوں کو ملے گا جو اپنے من کے اندر میرے محبوب کی محبت اور عشق پیدا کر کے پھر میرے محبوب کے نقش قدم پر چل پڑے، ان کے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنا لے، ان کی اتباع کے دائرے میں آ جائے۔ اور کس رسول کی اتباع؟ میں نے بتایا کہ 3 القابات یہاں باری تعالیٰ نے یوز کیے ہیں اپنے محبوب کے لیے، رسول بھی فرمایا، نبی بھی فرمایا، امی بھی فرمایا۔ یہ آقا کی 3 شانیں ہیں۔ جب رسول فرمایا تو اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والی تمام رسالات جو وحی کی شکل میں آپ کو پیغامات موصول ہوئے وہ سارے آ گئے۔ فرمایا اس بات پر پختہ یقین ہونا چاہیے کہ جس ہستی کی اتباع کر رہے ہو یہ تم جیسا نہیں، یہ خاص اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے۔ اس کی عظمت ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے۔ اور آگے نبی فرما کر بتایا کہ یہ میرا محبوب وہ ہے کہ جتنے امور غیبیہ ہیں، جتنی اخبار غیبیہ ہیں، یہ سب میں خدا نے ان کو عطا کر دی۔ اور آگے امی فرما کر بتا دیا کہ اب اس رسالت اور نبوت کی شکل میں تمہیں جو ان کی عظمت، جو شان، جو مقام، جو مرتبہ، جو خوبی، جو کمال نظر آئے، فرمایا یہ جان لو کہ انہوں نے اس دنیا میں آ کر کسی کے سامنے زانوئے تلمذ کر کے نہیں لیا، بلکہ یہ سب گاڈ گفٹڈ، میں خدا نے انہیں سب کچھ عطا کر کے بھیجا ہے۔ ایسے نادانوں کی کمی نہیں ہے کہ امی کے لفظ کو سامنے رکھتے ہوئے معاذ اللہ بعض لوگوں نے ایسا ترجمہ کیا کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ ان پڑھ ہیں، الٹریٹ ہیں۔ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایسی بات کرے، میں سمجھتا ہوں کہ کائنات کے اندر اس سے بڑا ان پڑھ، الٹریٹ اور جاہل ہے ہی کوئی نہیں۔ باری تعالیٰ تو در حقیقت اپنے محبوب کی عظمت کو اجاگر کر رہے ہیں کہ تمہیں جو عظمت، جو کمال، جو شان، جو ان کے علم کی کیفیت اور ماہیت نظر آئے وہ انہوں نے کسی کے سامنے زانوئے تلمذ کر کے نہیں سیکھا۔ یہ میرے محبوب وہ ہے کہ جن کو سب کچھ میں خدا نے خود عطا کر کے، جو فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ اللہ نے آپ کو محبوب وہ سارا علم عطا کر دیا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ تو فرمایا یہ اللہ کا عطا کردہ علم ہے، ہر خوبی، ہر کمال خدا نے عطا کی ہوئی ہے۔ اس بات پر پختہ ایمان اور یقین چاہیے کہ تم اس ہستی اور اس رسول کی اتباع کر رہے ہو جو نبی امی ہیں، جنہوں نے دنیا میں کسی کے سامنے زانوئے تلمذ طے نہیں کیے بلکہ ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ سے سب کچھ حاصل کیا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا الذی، یہ وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، فرمایا جن کی ان عظمتوں اور شانوں کے ڈھنکے سابقہ کتابوں تورات اور انجیل میں بھی بج چکے، ان کے ذکر تمہیں وہاں بھی ملیں گے۔ اور پھر ان کی شان کیا ہے؟ فرمایا یأمرہم بالمعروف، جس محبوب کو میں نے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے، فرمایا ان کی رحمت کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں، اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں۔ جب ان کی تم اتباع کرو گے تو اس میں بھی تمہارے لیے خیر ہی خیر ہوگی، رحمت ہی رحمت ہوگی۔ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور پھر انہیں بری باتوں سے منع کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جس سے میرا محبوب تمہیں روکتا چلا جائے پھر روکتے چلے جاؤ، کیونکہ اسی میں تمہارے لیے خیر اور رحمت کا پہلو ہوگا۔ یہ محبوب کی شان بیان ہو رہی ہے۔ اور ساتھ آگے فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ یہ ایک ایسی عظیم آیت کریمہ ہے کہ شاید قرآن پاک کے اندر اس سے جامع مضمون کملی والے آقا کی عظمت اور شان پر کم جگہوں پر بھی۔ طویل آیت کریمہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، اور اتنی شان باری تعالیٰ نے بیان کی ہیں، یہ ایک ایک لفظ پورے خطاب کا تقاضا کرتا ہے۔ فرمایا یہ وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ناپاک چیزوں کو تمہارے لیے حرام کرتے ہیں۔ اب یہاں بڑی قابل غور بات ہے کہ باری تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں، تو بھائی جب وہ پاک ہے
تو اسے حلال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ناپاک چیزوں کو، پلید چیزوں کو ان کے لیے حرام کرتے ہیں۔ تو جب ہے ہی ناپاک تو اس کو حرام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مگر باری تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنے محبوب کی طرف کی ہے کہ یہ محبوب مکرم وہ ہیں جو پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں، ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر باری تعالیٰ اپنے محبوب کی اس عظمت اور شان کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ فی نفسہ ہی کوئی شے، پاک ہو یا پلید، پاک ہو یا ناپاک، اس کے حلال اور حرام ہونے کا انحصار اس کی پاکی اور پلیدی پر نہیں ہے، بلکہ پاک وہی ہوگا جس پاک کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حلال قرار دے۔ فرمایا کوئی چیز پاک ہو کر بھی حلال نہیں ہو سکتی، وہ حلال تب بنے گی جب زبان مصطفیٰ سے اس کے حلال ہونے کا امر جاری ہو جائے۔ اور کوئی چیز کروڑ مرتبہ پلید ہوتی پھرے، وہ پلید ہو کر بھی اس وقت تک حرام نہیں ہے جب تک زبان مصطفیٰ سے اسے حرام ہونے کی ڈگری نہیں حاصل ہو جاتی۔ تو یہ شان بھی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر کے بھیجا۔ اور پھر آگے فرمایا وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور یہ وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو تمہارے اوپر سے ناجائز بوجھوں کو جو تم نے اپنے کندھوں پر ڈال رکھے ہیں ان بوجھوں کو اتارتے ہیں۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور یہ جو غلامی کے طوق تم نے اپنی گردنوں میں ڈال رکھے ہیں تمہیں ان غلامی کے طوقوں سے آزاد کرتے ہیں۔ اب بالعموم کتابیں جب پڑھتے ہیں تو لکھا یہی ہوتا ہے ان میں کہ اللہ رب العزت نے اسلام عطا کیا اور اسلام نے آ کر لوگوں کے ناجائز بوجھ ختم کر دیے، ان کو غلامی کے طوقوں سے آزاد کر دیا۔ مگر سچی بات یہ ہے کہ اگر قرآن کا مطالعہ کریں، وہ بات حق ہے اپنی جگہ پر کہ اسلام نے بوجھ اتار دیے، غلامی کے طوقوں سے آزاد کر دیا، یہ بات حق ہے، ناجائز نہیں ہے۔ مگر قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو پورے قرآن کے اندر باری تعالیٰ نے ان چیزوں کی نسبت اسلام کی طرف نہیں کی بلکہ اپنے محبوب مکرم کی طرف کی۔ فرمایا یہ جو ناجائز بوجھ تم نے اپنے کندھوں پر ڈال رکھے ہیں، یہ بوجھ بھی اترے تو میرے محبوب کی آمد کی وجہ سے اترے، میرے محبوب نے اتارے ہیں۔ اور یہ میرے وہ محبوب مکرم ہے جو تمہیں غلامی کے طوقوں سے آزاد کرتے ہیں۔ رہ گیا اسلام، تو فرمایا اسلام کیا ہے؟ اسلام تو نام ہی میرے مصطفیٰ کی سیرت اور سنت کا ہے۔ تو یہ آقا کی شان ساری بیان کر کے اب باری تعالیٰ نے فرمایا اب اس رحمت میں سے اگر حصہ وافر لینا چاہتے ہو تو اب اینڈ آیت کریمہ کو یوں کیا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس وہ لوگ جو میرے اس محبوب جو ان شانوں کے حامل ہیں، ان شانوں کو مانتے ہوئے جو صحیح معنوں میں میرے محبوب پر ایمان لائے گا، وَعَزَّرُوهُ، اور ہر حد سے بڑھ کر پھر جو میرے محبوب کا ادب کرے گا، وَنَصَرُوهُ، اور پھر میرے محبوب کے لائے ہوئے مشن کی مدد کرے گا، نصرت کرے گا میرے محبوب کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور سیرت کی اتباع کرے گا جو نور میرے محبوب کے ساتھ اتارا گیا ہے۔ فرمایا جو اس طرح میرے محبوب پر ایمان لائے، ان کا ادب کرے، ان کے دین کی خدمت کرے اور پھر ان کی اتباع میں خود کو فنا کر دے، تو فرمایا اولئک ھم المفلحون، حقیقت میں یہی وہ خوش نصیب ہیں جو کامیابی پانے والے، فلاح حاصل کرنے والے، منزل مراد کو پانے والے اور اس رحمت میں سے حصہ وافر حاصل کرنے والے۔ کیونکہ اس پوری آیت کریمہ کا لنک پچھلی آیت کے ساتھ ہے جو باری تعالیٰ نے بات شروع کی تھی کہ میری رحمت کائنات کی ہر شے پر وسیع ہے، اور یہ رحمت ان خوش نصیبوں کو جو ملے گی جو اپنے من میں تقویٰ کا نور پیدا کر لیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے۔ فرمایا یہی ہے جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور یہ رحمت ان کو ملے گی جو خود کو میرے مصطفیٰ کی اتباع کے دائرے میں لے آتے ہیں اور پھر ان پر ایمان لائیں، ان کا ادب کریں، ان کے دین کی خدمت کریں، اور اس کے ساتھ پھر اس سیرت کی اتباع کریں جس سیرت کو میں نے اپنے محبوب کے ساتھ اتارا۔ فرمایا جو اس طرح میرے محبوب کی سیرت پر عمل کریں گے، ایمان لائیں گے، میں خدا اعلان کر رہا ہوں کہ یہی وہ خوش نصیب ہیں پھر جن کو کامیابی کی سند اور ڈگری عطا کر دی جائے گی۔
اور ایسے خوش نصیبوں کے لیے باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان کیا کہ جب یوں میرے محبوب کی اتباع میں آ جائیں، ان کی ذات پر ایمان لائیں، تو فرمایا ایک رحمت کی خیرات تو وہ ہے جو کائنات کے ذرے ذرے کو مل رہی ہے، مگر جب اس طرح خود کو میرے محبوب کی محبت، ادب اور عشق میں فنا کر دیتا ہے، تو فرمایا ان کے لیے اعلان یہ ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، پھر وہ میرا محبوب جن کو میں نے سراپا رحمت سب جہانوں کے لیے بنا کے بھیجا ہے، اس نبی کی شان یہ ہے کہ پھر ان مومنوں کے لیے تو میرا نبی ان کی جانوں سے بھی ان کے زیادہ قریب ہے۔ میں نے شاید پچھلی نشست میں جب گفتگو کی تھی تو یہ بات کی ہو، ورنہ میں دوبارہ اس کو آپ کے ذہنوں میں بٹھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اللہ نے بہت بڑی بات کی ہے۔ کملی والے آقا کی یہ شان مومنوں کے لیے خاص ایک ہے جو عام ان کی رحمت ہر کسی کو مل رہی ہے، مگر جب مومنوں کی بات آئی تو فرمایا النبی اولا بالمؤمنین، یہ مومنین کے لیے خاص فرمایا، اور نام آقا کا شان نبوت کے ساتھ لیا، آپ کی ذات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ فرمایا یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی ان سے زیادہ قریب ہے۔ باری تعالیٰ نے جب اپنے قرب کو بیان کیا تو فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، فرمایا ہم بندے کی شاہ راگ سے بھی اس کے زیادہ قریب ہیں۔ اپنے قرب کا ذکر کیا تو شاہ راگ کے ساتھ اس کو کمپیریٹیولی بیان کیا۔ اب شاہ راگ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں تو مین آرٹری، بڑی شاہ راگ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو کاٹتے ہیں تو جانور ذبح ہو جاتا ہے، مگر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ مین شاہ راگ کٹ بھی جائے تو جان کے نکلنے میں کچھ وقت لگتا ہے، جانور تڑپتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی جان نکلتی ہے۔ تو باری تعالیٰ نے اپنی نسبت اور اپنی قربت کو جب بیان کیا تو فرمایا میں تمہاری شاہ راگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، مگر قربان جائیں یہ محبت کی باتیں ہیں۔ اس نے اپنے محبوب کا جب ذکر کیا تو فرمایا سن لو مومنو، میرا محبوب تمہاری جانوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے جب یہ بات بیان کی تو وہ ساتھ یہ جملہ بھی فرما رہے تھے کہ بھی ایک بات میں کر رہا ہوں، اس پر فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ساتھ آپ نے بتایا کہ آپ کو معلوم ہے فتوے بھی لگائیں گے تو فتویٰ ہم پر تو اثر کوئی نہیں کرے گا، مگر بات حق ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے وہی کر رہا ہوں کہ یہ محبت کی بات ہے۔ فرمایا یہ ایک محبت کا سودا ہے، جس کو اچھا لگے وہ لے جائے۔ فرمایا یہ جو باری تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی ان کے زیادہ قریب ہے، تو جب جان نکل جائے تو پھر زندگی کا کوئی تصور پیچھے نہیں بچتا ہے، تو جان سے بھی زیادہ قریب۔ ذرا ایک لمحے کے لیے بندہ اس پر سوچے کہ وہ جان سے زیادہ قربت آگے کیا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک مومن کا ایمان اور اس کی جان، اس کا سارے کا سارا انحصار وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جس طرح جان نکل جائے تو زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے، فرمایا اسی طرح اگر میرے محبوب کی ذات سے تعلق کٹ جائے تو مومن کے لیے نہ اس کا ایمان بچتا ہے نہ اس کی جان بچتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ رہ گیا کافر تو فرمایا وہ جو بھی کہتا رہے اسے حق ہے، آقا ہیں کتنے قریب ہیں کتنے نہیں ہیں، کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں، وہ جو کہتا پھرے اس کو حق ہے، مگر کوئی مومن بن جائے تو اسے حق نہیں ہے۔ اس کے لیے تو آقا کی شان یہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی، حدیث مبارکہ میں ایک مقام پر میرے آقا نے فرمایا ما من مؤمن الا وانا اولا بہ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا کوئی مومن ہے ہی نہیں کہ میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس سے بھی زیادہ اس کے قریب نہ ہوں۔ فرمایا وہ خود بھی اتنا اپنے قریب نہیں ہے جتنا دنیا اور آخرت میں مومنوں کے قریب ہوتا ہوں۔ اور مومن میں بتا چکا، مومن ہوتا ہی وہ ہے جو خود کو کملی والے آقا کی محبت، عشق، ادب اور اتباع میں فنا کر دے۔ فرمایا جو میری شانوں پر ایمان لاتے ہوئے خود کو میری اتباع میں مٹا دیں گے، فنا کر دیں گے، پھر ان کو اس رحمت میں سے حصہ وافر یوں ملے گا کہ میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ نے اپنی سراپا رحمت قرار دیا ہے، سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اس مومن کے لیے پھر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میں اس کی جانوں سے بھی ان سے زیادہ قریب ہو جاتا ہوں۔ تو جس خوش نصیب کو یہ خوشخبری مل جائے اور کملی والے آقا کی یہ قربت حاصل ہو جائے تو چشم تصور میں لائیں پھر اس کی خوش نصیبی کا عالم کیا ہوگا۔
اب یہ متصل ترتیب سے آیتیں چل رہی ہیں. میں نے اس مضمون کو جب پڑھا کہ باری تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر کیا اور رحمت کس کو ملے گی، تو آپ دیکھیں پہلے آیت نمبر 156 تھی، پھر 157 طویل آیت کریمہ کا یہی مضمون ہے، اور یہی بات باری تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت نمبر 158 میں بات کی. فرمایا کل، اے میرے محبوب ذرا آپ اپنی میٹھی میٹھی زبان سے ایک اعلان کر دیں اور فرما دیں یا ایھا الناس، اے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں آپ سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا، اور اس اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں الذی لہ ملک السماوات والارض، جو سب پستیوں کا بھی بادشاہ ہے اور سب بلندیوں کا بھی بادشاہ ہے. اس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور شان کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے، اور آقا کی رسالت کہاں کہاں تک ہے اس کو بھی بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا میں اس اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں جو سب زمینوں کا بھی بادشاہ ہے، آسمانوں کا بھی بادشاہ ہے. اس کہنے کا معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ بتانا یا چاہ رہے ہیں کہ جب اس کو بھیجنے والا میں ہوں جو سب زمینوں اور آسمانوں کا بادشاہ ہوں، تو فرمایا سن لو جہاں جہاں تک میری بادشاہت ہے وہاں وہاں تک کے لیے میں نے اپنے محبوب کو رسول بنا کر بھیجا. ٹھیک ہے نا، بات تو آقا کی رسالت کی ہو رہی ہے کہ محبوب نے بتا دو میں تمہارے لیے رسول بن کر آیا، مگر اتنی بات کرتے ہی متصل باری تعالیٰ نے آگے اپنی شان بیان کر دی کہ اس اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں جو سب پستیوں کا بھی بادشاہ ہے اور بلندیوں کا بھی بادشاہ ہے، جو سب زمینوں کا بھی بادشاہ ہے، آسمانوں کا بھی بادشاہ ہے. تو یہ بتا کر وہ در حقیقت بتانا چاہ رہا کہ محبوب نے بتا دو کہ جہاں جہاں تک اس بادشاہ کی بادشاہت ہے وہاں وہاں تک کے لیے اس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور جہاں جہاں تک اس کی بادشاہت اور حکومت ہے، جہاں جہاں کے لیے میں رسول بن کر آیا ہوں، تو وہیں کے لیے خدا نے مجھے رحمت بھی بنا کر بھیجا ہے. اور یہ بات کر کے پھر باری تعالیٰ نے اپنی بات آگے کی، لا الہ الا ھو یحیی و یمیت. فرمایا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ وہ بادشاہ ہے یحیی و یمیت، جو زندگی بھی عطا کرتا ہے، موت بھی عطا کرتا ہے. فآمنوا باللہ، پس لوگو تم اس اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ، اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ، النبی الامی، جو نبی امی ہے. پھر تینوں کلمات القابات اکٹھے استعمال کیے، اور اینڈ اس آیت کریمہ کا پھر اسی بات پر کیا جب مومن کو سمیٹا. فرمایا یہ وہ رسول مکرم نبی امی ہے الذی یؤمن باللہ و کلماتہ، جو اللہ پر اور اس کے کلمات پر، تمام کلاموں پر ایمان لاتے ہیں. اب ہمیں حکم دیا واتبعوہ لعلکم تہتدون. اب اس کے امتیوں اور انسانوں سن لو، اگر تم میرے محبوب سے استفادہ کرنا چاہتے ہو، ان کی شان رحمت میں سے حصہ وافر لینا چاہتے ہو، ہدایت کی راہ پر گامزن ہونا چاہتے ہو، تو یہ ہدایت اسی کو ملے گی جو میرے مصطفیٰ کی اتباع کے دائرے میں آ جائے. واتبعوہ، پس تم اس رسول مکرم کی اتباع کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اور جس کو ہدایت مل گئی سمجھو اس پر پھر اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو ہر جگہ پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بات ہے، اور اتباع محبت کے ساتھ ہوتی ہے. دل میں کملی والے آقا کی محبت، عشق اور ادب ہونا چاہیے، اور تن پر سیرت مصطفیٰ کا پہرا ہونا چاہیے. فرمایا جو لوگ یہ دوہرا تعلق میرے مصطفیٰ کے ساتھ قائم کر لیں، حقیقت میں یہی اتباع کرنے والے ہیں، اور یہی وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کے مقدر میں خدا پھر اپنی رحمت میں حصہ وافر لکھ دیتا ہوں. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے لیے پھر میں اپنی رحمت لکھ دوں گا. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کملی والے آقا کی شان رحمت وہ ہے جو عام کائنات کے ذرے ذرے کو مل رہی ہے، مگر آپ کی اس رحمت میں سے حصہ وافر ان کو ملتا ہے جو آقا کے ساتھ محبت، عشق اور ادب والا تعلق قائم کرتے ہوئے آقا کی سیرت طیبہ کو اپنا لیں، آپ کے نقش قدم پر چل پڑیں، اور آپ کے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنا لیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ صحیح معنوں میں اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہمیں اس محبت، عشق، ادب اور آپ کی اتباع والا تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمیں بھی اس رحمت میں سے حصہ وافر میسر آ سکے. وما علینا الا البلاغ.